رسوله الكريم أيها المكي المدني الأمي صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الكتاب المحكم وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والله سميع عليم صلوا على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وعلى محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا منتظمین مجلس کی یہ کاوش رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے بسط کے ذکر محمد وعلى محمد رب کائنات منتظمین سمیت تمام مومنین کی تمام نیک دلی شرعی حاجات کو بھرائے تمام مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے سبھی مومنین خصوصاً پاکستان افغانستان یمن بحرین شام عراق اردن سعودیہ لبنان مصر ملائیشیا انڈونیشیا موجود مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں دعا کیجئے رب کائنات ان کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے قابل ہدایت نہیں ہونے نیست و نابود فرمائے مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے اسے سمجھنے اس پر عمل کرنے اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت عزاداران و محبان آل محمد میں شمار فرمائے اور آخرت میں مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے ایک بلند تر صلوات پڑھنے اللہم صلی علی محمد مومنین کرام عشرہ زینبیہ کی پہلی مجلس اعزاز میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں ادارے کی انتظامیہ کا کہ ان انتہائی اہم شبوں میں اس ذکر کے لیے آپ حضرات کے ساتھ ایک موقع میسر آیا کہ آپ حضرات کے ساتھ مل کے ان اہم شبوں میں ذکر محمد و آل محمد کیا جائے اور مسلسل آپ اس ذکر کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ان چند عزا خانوں میں سے ہے کہ جہاں مسلسل ذکر آل محمد جاری و ساری ہے حقیقتاً ایک مومن کے لیے یہی زندگی ہے ایک مومن کے لیے اصلاً ذکر آل محمد ہی اصل حیات ہے معصوم کے اس فرمان سے آغاز کرتے ہیں بات کا تاکہ ایک برکت آ جائے اس ذکر میں معصوم فرماتے ہیں زندگی عقیدے کی خاطر جہاد کا نام ہے زندگی عقیدے پیچھے جہاد کا نام ہے جہاد آج کل یہ لفظ ویسی خطرناک ہے سننے میں ہی بڑا گراں محسوس ہوتا ہے جہاد مینز جد و جہد سٹرگل یعنی زندگی عقیدے کے پیچھے کی گئی سٹرگل کا نام ہے اب ہمارا جو تصور حیات ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ سانسوں کا چلنا ہم زندگی تصور کرتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا ہم زندگی تصور کرتے ہیں کانوں کا سننا ہم زندگی تصور کرتے ہیں معصوم نے ان میں سے کسی بات کو بھی زندگی کی دلیل قرار نہیں دیا معصوم نے فرمایا اصل زندگی وہ ہے وہ جد و جہد وہ وقت وہ انرجی جو کوئی عقیدے کی راہ میں صرف کرتا ہے اب اس تعریف حیات کے مطابق عبادتوں کا انجام دینا زندگی عزاداری کا برپا کرنا زندگی
ان عزاخانوں کا سجانا زندگی، ان مجالس کا انعقاد کیا جانا زندگی، یعنی یہ تمام معاملات جو ہمارے چل رہے ہیں یہ ہمارے شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں نا عزیز، یہ سب بنیادی طور پہ ہمارے زندہ ہونے کے ثبوت ہیں، یہ ہماری حیات کی دلیل ہے، یہ ہماری زندگی کی۔ تو پھر ایک جملہ معترضہ بھی عرض کر دوں کہ جو پھر اس ذکر سے دور ہیں وہ کیا ہیں؟ پھر اب اس ذکر سے دور ہونا محتاط ہونے کی دلیل نہیں ہے، مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ بلندر صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی عزیز، یہ عشرہ کہلاتا ہے عشرہ زینبیہ۔ یہ جناب زینب عالیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان مجالس کا انعقاد۔ یاد رکھیے گا، یہ ہماری عزاداری، یہ ہمارے عزاخانے، یہ تابوت، یہ تعزیے، یہ علم، یہ سبھی کچھ ممنون احسان ہیں حضرت زینب عالیہ۔ یہ ایک رخ، پورے کا پورا دین اس بات میں مبالغہ نہ ہوگا کہ احسان مند ہے کردار حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اور بالخصوص یہ عزاداری، یہ تمام رسم عزا، یہ سارے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کمال ہے کہ آج ہم حسین حسین کر رہے ہیں، ہاتھوں میں علم پکڑے ہوئے ہم علی علی کر رہے ہیں۔ یہ احسان ہے جناب زینب عالیہ کی ذات کا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بلکہ یوں عرض کروں، یہ تسلسل ہے جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کے مشن کا۔ ہم تمہیدن میں جناب زینب کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اصل انہی کی وجہ سے ہم آج، بلکہ یہ عشرہ چونکہ آغاز ہی انہی کے نام سے ہے۔ تو عزیز دیکھیے، آپ بعد کربلا جناب زینب کا کردار شروع ہوتا، کربلا تک جہاد مولا مظلوم کربلا، اور کربلا کے بعد بھی ایک جنگ کا آغاز ہوا۔ وہاں جنگ ختم نہیں ہوئی، وہ جنگ ختم ہو گئی جو تیر و تبر کی جنگ تھی۔ جس جنگ کا آغاز ہوا وہ نفسیات کی جنگ تھی، جس کا آغاز شام غریباں سے ہوتا ہے وہ نفسیات کی جنگ تھی۔ آپ اس میں دشمن دیکھیں، دشمن نے اپنا انداز بدل لی، پہلے قتل و غارت تھی، اور اس کے بعد سے وہ تمام مراحل آغاز ہوئے جو نفسیات کو توڑ دیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑانا، خیام پہ حملے کرنا، چادروں کا چھیننا، ہر وہ عمل جو نفسیاتی حوالے سے توڑ کر رکھتے۔ اگر آپ وہاں پر اس وقت حوصلہ چھوڑ دیتی اور آپ صرف گریہ و ماتم میں چلی جاتی تو کیا کبھی کوئی جناب زینب کے کردار پر اعتراض کر سکتا تھا؟ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فطرتاً کوئی خاتون ہوتی وہ وہاں ٹوٹ کر بکھر جاتی، جس کے سامنے اس کے بچوں اور بھائیوں کے ساتھ ایسا عمل کیا جائے وہ عین فطرت کہلاتا۔ مگر اندازہ کیجئے کہ جناب زینب نے جو پہلا جملہ بولا، پہلا جملہ شام غریبہ کے بعد جب آپ اپنے بھائی کی لاش اقدس پہ آئیں تو آپ نے جو پہلا جملہ، اور اس جملے کی تفسیر آج تک یہ مجالس ہیں، یہ اس جملے کی تشریح میں یہ تمام عزاداری ہے۔ آپ نے مولا حسین کو مخاطب فرما کے کہا حل انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ بس یہاں سے تعارف حسین کے ایک مشن کا آغاز ہو گیا۔ بس اسی کے تسلسل کا نام یہ عزاداری، اسی کے تسلسل کا نام یہ تابوت ہیں، یہ تعزیے ہیں، یہ علم ہے، یہ شور ماتم ہے، یہ شور نوحہ ہے۔ یہ بس اسی جملے کی تفسیر ہو رہی ہے۔ وہاں سے جناب زینب ایک مشن لے کے، بھائی کو لے کر نہیں چلی وہاں سے، خالی علم اٹھا کر وہاں سے چلی، مگر یہ وہ مشن ہے کہ جو اسی شان سے جاری ہو سکتا۔ مگر آپ دیکھیے کہ آپ تو ایک خاتون تھیں، آپ نے وہاں ایک کردار پیش کیا۔ آپ سوچئے خدا نے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کو بچانے کی ذمہ داری دی مولا حسین کو، جو حجت خدا بھی تھے، امام معصوم بھی تھے، مگر خدا کو اس خاتون کے کردار پر مشیت الہی کو کتنا اعتماد ہوگا کہ خود حسین کو بچانے کی ذمہ داری اس خاتون کو دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس خاتون کے عزم اور حوصلے پر مشیت الہی کو کتنا اعتماد ہوگا کہ مشیت نے ساری ذمہ داری جناب۔ دیکھیے کربلا میں ہم ایک بات جانتے ہیں، کوئی ایک کردار بھی زائد بر ضرورت نہ ہو۔
ہر وہ کردار جو کربلا میں نظر آتا ہے اسے وہیں ہونا چاہیے تھا، جو اگر نہیں تھا تو اسے لشکر مخالف سے نکال کر بھی خدا لے کر آیا، کیونکہ ہر وہ شخص جسے وہاں ہونا چاہیے تھا ایک شخص بھی ظاہر بزر. ایسے میں امام میں معصوم کا، حجت خدا کا حالت ضعف میں چلے جانا، بیمار ہو جانا، یہ بھی مشیت الہی کا تقاضا تھا، اور لیڈ کرنے کی ذمہ داری اس مقدس خاتون کے ہاتھ میں آ جانا یہ بھی مشیت الہی کا تقاضا. اور آپ دیکھیے کہ بی بی نے نبھایا کس انداز میں. میں اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا. میں اپنوں میں پڑھ رہا ہوں، یہ کئی چہرے میرے شناسہ، کوئی چہرہ شناسہ نہیں بھی ہے تو یقین ہے کہ اپنے مومن ہیں. ایسے ہی ہے نا جی، ایک اپنی جگہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی اکثر الفاظ میں ربط نہیں رہتا، اکثر بات پہنچائی نہیں جاتی، اکثر افکار ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی پیچھے سے انسان ذہن میں لے کر آ رہا ہو، مجلس پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر کھانے پینے میں اوپر نیچے اگر کر دیا جائے مجلس مشکل ہو جاتی ہے. کمال یہ دیکھیے، ہم اپنے ماحول میں، اپنوں میں یہ ذکر کرنا ہے. سوچئے مجمع ہو دشمنوں کا. میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ آپ کی فطرت کے مطابق ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. کیوں؟ یہ آپ کی طبیعت ہے، آپ کی طبیعت یہ ذکر چاہتی ہے. سامنے وہ ہوں جو وہ سننا ہی نہ چاہتے. مجمع ہو دشمنوں کا، اور اس حالت میں جو خطبے دیے جائیں، ان کی 1400 سال بعد جب علماء تفسیر کریں تو وہ بتائیں کہ یہ خطبہ دینے والی شخصیت کے الفاظ بتا رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ بتا رہا ہے، مفاہیم بتا رہے ہیں. یہ بی تفسیر قرآن بھی جانتی ہے، یہ قرآن کے رموز و اسرار بھی جانتی ہے، یہ حدیث شناس بھی ہے، یہ علم الرجال کو بھی پہچانتی ہے، یہ زمانہ شناس بھی ہے، یہ منطق و فلسفہ بھی پہچانتی ہے. وہ خطبے کہاں دیے گئے؟ حالت مشکل میں، مجمع دشمن میں، مگر ان خطبوں کی تفسیر بتا رہی ہے وہ عالمہ غیر معلمہ فکر کی کس معراج پر تھی. عزیز، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ ہونا. اللہ اکبر. اطمینان نفس کی وہ کون سی کیفیت ہوگی کہ مصائب کی معراج پر وہ خطبے دیے جائیں جو 1400 سال بعد بھی ہدایت انسانی کا ذریعہ بنے. اندازہ کیجئے، مشیت نے یوں ہی نہیں اعتماد کیا اس ہستی کے اوپر. عزیز، یہ وہ کردار ڈیزرو کرتا تھا، وہ کردار اتنا بلند تھا. وہ بے شک خاتون تھی مگر اس گھرانے کی پلی ہوئی ہیں جہاں سارے حجت خدا ہیں، جہاں سارے معصوم ہیں. اور اندازہ کیجئے بی بی نے کس طرح حق کو منوایا ہے. میں نے عرض کیا یہ صرف اور صرف اب بی بی کی کاوشوں کی تشریح ہو رہی ہے، ہم صرف اس تسلسل کا حصہ ہیں. محنت ہے جناب زینب عالیہ. اور آپ کمال دیکھیے، آپ کمال یہ دیکھیے، آج کی دنیا میں بھی حق اور باطل اس طرح آپس میں چھپے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے ایک ٹی وی پر واقعہ ہوتا، ہمارے سامنے، ہم اسے دیکھتے، ہم ویڈیو کی صورت میں دیکھتے، تھوڑی دیر بعد 4 تبصرہ نگار بٹھائے جاتے، جو چینل جس انداز میں چاہتا ہے اس واقعے کی ویسی تشریح کرتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم سے زیادہ ٹاک شوز کون دیکھتا؟ پاکستانی قوم سے زیادہ. لہذا ہم تو ان معاملات کو سمجھتے. ہمارے سامنے واقعہ ہوتا، آپ ایک چینل لگائیں، وہ چینل آپ کو بتا رہا ہوگا اس میں اہل حق یہ ہیں، باطل یہ ہیں، ظالم یہ ہے، واقعے میں مظلوم یہ. آپ چینل بدلیے، جو اس چینل پہ ظالم ہوگا اس چینل کا مظلوم ہوگا، جو اس چینل کا مظلوم ہوگا اس چینل پہ ظالم کی طور پہ دکھایا جا رہا ہوگا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہم ویڈیو کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے واقعہ ہوا کیا تھا، مگر جیسا ابلاغ کرنے والے چاہتے ہیں ویسی تشریح کر لی جاتی. توجہ ہے جانے محترم؟ کمال دیکھیے، کربلا آج نہیں 1400 سال پہلے کا واقعہ. اور کربلا سے پہلے بھی معصوم شہید ہوئے ہیں، اور کربلا سے پہلے جتنے معصوم شہید ہوئے ہیں وہ سارے بستیوں میں شہید ہوئے ہیں، وہ سارے شہروں میں شہید ہوئے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ شہید ہوئے ہیں جہاں ہمسائے موجود ہیں. مگر آج 1400 سال بعد بھی ان معصومین کے اصل قاتل نہیں بتائے جاتے، بتائے جا نہیں سکتے. معاملات ہی ایسے. رسول کے قاتل بتائے جاتے، جناب سیدہ کے اصل قاتل بتائے جاتے، مولا علی کا ہی اصل قاتل بتایا جاتا، ابن ملجم پہ سب کچھ ڈال دیا جاتا ہے مگر اصل قاتل تو نہیں بتایا جاتا. آج بھی عالم اسلام کے ممبروں پر امام حسن کا اصل قاتل تو نہیں بتایا جاتا. کمال یہ دیکھیے، وہ بستیوں میں شہید ہوئے تھے، قاتل چھپنے میں کامیاب ہو گئے،
ابلاغ زینب کا کمال دیکھیے، واحد امام ہے، جنگل میں شہید ہوا ہے، مگر آج بھی قاتل چھپ نہیں پائے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرمان۔ توجہ فرمان ہے کمال ابلاغ حضرت زینب عالیہ دیکھیے۔ عزیز میں نے عرض کیا یہ عشرہ زینبی ہے، یہ تو اب تو ہم صرف اور صرف خدا کا عربہ احسان ہے کہ خدا نے ہمیں اس تسلسل کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما دی کہ جس کی بنیاد جناب زینب عالیہ نے رکھی ہے۔ اندازہ کیجئے واحد امام ہے جنگل میں، اگر تو قاتلوں کو چھپنا ہوتا تو سب سے زیادہ آسان تھا مولا حسین کے قاتل کا چھپ جانا، مگر جس کے لیے سب سے آسان تھا اسے سب سے زیادہ عیاں کیا ہے جناب زینب عالیہ، اور اتنی شاندار طریقے سے عیاں کیا ہے کہ دیکھیے فتح و شکست کے معنی ہی بدل گئے ہیں۔ آپ یہ کمال دیکھیے کہ ویسے بھی ہمارے ہاں ظاہری فتح کسے کہا جاتا ہے؟ ظاہری فتح میں یہ دیکھا جاتا ہے کون کس کے پیچھے آ گیا، کون کس کے پیچھے آ گیا، کون کس کے ہیڈ کوارٹر تک آ گیا۔ عزیز کمال یہ دیکھیے سارا کچھ سم اپ بھی کر کے دیکھ لیں، اگر مدینے تک یزید پہنچا ہو تو پھر ان کی شکست ہوتی، مگر آج اگر دمشق پہ علم جناب زینب لہرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے فاتح زینب۔ آج بھی دیکھیے فتح وہیں ہے جہاں جناب زینب عالیہ۔ تو عزیز یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کم از کم تسلسل کا حصہ بن گئے جس کی بنیاد جناب زینب عالیہ نے رکھی۔ اور دیکھیے یہ ان کی محنت ہے کہ آج اسی عزاداری کے بہانے دین سنایا جاتا، دین آگے پہنچایا جاتا، کوئی ذکر ہو توحید کا، رسالت کا، نبوت کا، امامت، قیامت، کوئی موضوعات ہوں، یہ سارے ممنون احسان ہیں حضرت زینب عالیہ۔ یہ تعزیے، یہ علم، یہ عزاخانے، یہ مسجدیں ممنون احسان ہیں حضرت زینب عالیہ کی۔ یہ ان کا حوصلہ ہے، اس حوصلے کا کرم ہے کہ آج ہم دیندار ہیں، آج ہم میں انسانیت ہے، تو یہ کمال ہے حضرت زینب عالیہ۔ بلند تر بی بی کی ذات پہ صلوات۔ ابھی آپ کے علاقے میں چونکہ عقائد امامیہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور ماشاءاللہ کئی چہرے وہی موجود ہیں جو وہاں پر بھی تشریف رکھتے تھے، تو اب میرے دل کی خواہش ہے کہ یہاں پر کچھ عظمت رسالت کے حوالے سے گفتگو ہو، کار ہدایت کے حوالے سے ان مقاصد کے اوپر گفتگو ہو جس کی خاطر سرکار رسول خدا ختمی مرتبت حضرت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی سرکار رسول خدا کی بعثت کے مقاصد کیا تھے، کار ہدایت وہ کون سے تھے جنہیں انجام دینے کے لیے یہ کائنات کی عظیم ترین ہستی دنیا میں مبعوث ہوئی، یہ خدا نے اپنے محبوب خدا کو کس لیے زمین پہ بھیج دیا، اور اس سے بنیادی طور پہ مقاصد کیا تھے، اور وہ کون سے طریقے ہیں جن پہ چل کے آج 1400 سال بعد ہم سرکار رسول خدا کی اس ہدایت سے استفادہ کرتے ہوئے خدا کی نظر میں کامیاب و کامران ہو سکتے۔ لہٰذا انشاءاللہ یہ آنے والی 9 شبوں کے اندر اور آج کی شب سمیت انشاءاللہ ہماری گفتگو کا حصہ یہ رہے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 164ویں آیت پیش کی ہے۔ یہ وہ آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو کچھ بتایا ہے اسے قرآن میں انتہائی لطیف انداز میں 3-4 جگہ کے اوپر اسی انداز میں پیش کیا۔ کچھ شروع کے الفاظ بدل جاتے ہیں، کچھ آخر کے الفاظ بدل جاتے ہیں، آیت کا آغاز بدل جاتا ہے، اختتام بدل جاتا ہے، مگر انداز جو بیچ میں جو مقاصد بیان ہوئے ہیں وہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ ارشاد خداوندی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اب دیکھیے قرآن انتہائی لطیف ہے اور اس کا بیان کرنے کے انداز ہی انتہائی لطیف ہے۔ ارشاد خداوندی ہے تحقیق احسان کیا خدا نے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں رسول کو مبعوث کیا۔ یہ احسان کیا اللہ نے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں نبی کو مبعوث کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ کرتا کیا ہے؟ وہ آیات کی تلاوت کرتا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ نفس کرتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، علم دیتا ہے کتاب کا اور حکمت کا۔ شاید ہی کوئی مومن ہوگا جو جمعہ کی نماز میں شریک ہوتا ہو اور ان الفاظ سے آشنا نہ ہو، کیونکہ اس کی دوسری آیت ہی یہی ہے، وَالَّذِي
بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ لہٰذا کار وہی بتائے، مقاصد وہی بتائے، آیت کا آغاز بدل دیا۔ اسی طرح 3-4 جگہ کے اوپر قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ آغاز بدلے گا یا اختتام کے چند الفاظ بدلیں گے۔ کار ہدایت جو کار مصطفیٰ ہیں، مقاصد بعثت پیمبر ہیں، وہ آپ کو ایک سے ہی قرآن کے اندر ہے۔ آغاز کہاں سے کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق یہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں، ان کے نفسوں میں رسول کو مبعوث کیا۔ اب بالیدہ فکر افراد موجود ہیں، بزرگان موجود ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ احسان کا معنی کیا ہے۔ لفظ احسان آتا ہی وہاں پر ہے جہاں سامنے والا ڈیزرو نہ کرتا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بات سمجھ میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ لفظ احسان وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں سامنے والے کا حق نہ بنتا ہو، کیونکہ جہاں تک حق بنتا ہو وہاں تک لفظ احسان استعمال نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کسی کے ساتھ معاملہ طے کیا ہے $1000 تک کا، آپ 700-800 دیں ظلم ہے، 900 دیں ظلم ہے، 1000 کا 1000 دیں، بالکل ہونا ہی یہی چاہیے تھا۔ اب تک احسان کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ اوپر بڑھ کر کچھ دے دیں، یہ احسان ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ خدا نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، مانا کیا ہے؟ یعنی ان کے ساتھ حساب کتاب نہ کرو۔ توجہ ہے جی؟ ان کے ساتھ یہ نہ دیکھو کہ آپ نے یہ کیا، آپ کا اتنا بنتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا کرو؟ احسان کرو۔ یعنی یہ نہ دیکھو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بس ان کے ساتھ کرتے چلے جاؤ، کبھی حساب میں نہ جاؤ۔ احسان وہاں تک ہوتا ہی نہیں جہاں تک کوئی ڈیزرو کرتا ہو۔ جو اس پہ اوپر چلا جائے وہ احسان۔ خدا حبیب خدا دیتے ہوئے فرما رہا ہے یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اسے مبعوث کر دیا۔ یعنی کل خلائق کا حق نہیں بنتا تھا کہ مصطفیٰ جیسی ذات دی جائے، اگر میں دے رہا ہوں تو میرا احسان ہے کہ میں بلندر صلوات پڑھیے گا رسول اللہ صلی یعنی یہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ کائنات مشترکہ طور پر ڈیزرو ہی نہیں کرتی، یہ حق ہی نہیں بنتا انسانیت کا کہ اتنی عظیم جلیل القدر ہستی سے دے دی جائے۔ خدا فرما رہا ہے یہ میرا احسان ہے تم پہ کہ میں دے رہا ہوں۔ عزیز کمال یہ دیکھیے، ویسے بھی احسان فراموشی ہم بچپن سے سنتے ہیں زیادتی ہے، خدا نے لفظ احسان کہہ کے بتا دیا۔ اب جو اسے جھٹلائے گا وہ قدرت کا احسان فراموش ہو جائے گا۔ جو سرکار مصطفیٰ کو جھٹلائے گا، جو آپ کی تعلیمات کو جھٹلائے گا، جو آپ کے مقاصد کو جھٹلائے گا، آپ کے سامنے آئے گا، وہ احسان فراموش ہوگا خدا کی ذات کا۔ اور ویسے بھی دیکھیے احسان کیوں نہ ہو، بظاہر ہی دیکھ لیں یہ کون ہیں؟ یہ محبوب خدا ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، یہ خدا کے محبوب ہیں۔ محبوب کے معاملے میں کبھی بھی انسان گوارا نہیں کرتا کسی کو دینا۔ محبوب کے معاملے میں تو رقابت ہوا کرتی۔ توجہ ہے جی؟ محبوب کے معاملے میں تو اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا کوئی اور اسے اپنا محبوب بنائے۔ اگر کوئی محبوب ہی اٹھا کر دے دے اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ دیکھیں ہے نا رحمت للعالمین کا خالق کائنات، وہ چاہتا ہے اگر میں نے چاہا ہے تو ہر کوئی اسے چاہے۔ عزیز تذکرہ کرنا ضروری کیوں ہے سرکار مصطفیٰ کا؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، عالم اسلام کا پرابلم ہو گیا۔ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی تان کہیں سے شروع ہو، ختم علی ابن ابی طالب پہ۔ یہ ہم کہلاتے ہیں علی والے، جو کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ تاثر ہی غلط ہے، ہم علی والے ہیں ہی نہیں، ہم علی والے ہو سکتے ہی نہیں، ہم بنیادی طور پہ نبی والے ہیں۔ کیونکہ علی نے کبھی نہیں کہا طول تاریخ میں اٹھا کر پڑھ لیں، مولا نے کبھی کہا مجھے مانو میں علی ہوں، یہ تو نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا ایسے ہی ہے نا جی؟ علی کو ماننا تو اصل میں نبی کو ماننا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے لوگوں کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ مولا علی کی بات کرتے ہیں، ہم کہیں سے بات کا آغاز کریں گے ختم کریں گے علی ابن ابی طالب پر۔ ان کی مجالس میں دیکھ لیا جائے کہ کتنا وقت مولا علی کا ذکر ہے، کتنا کسی دیگر ہستی کے لیے، یہ بس علی علی کرتے ہیں، ان کا تعلق ہی علی کے ساتھ ہے۔ عزیز مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تاثر عالم اسلام کو جانا تھوڑا ٹھیک بھی ہے، دیکھیں ہمیں بھی ان کو سمجھنا چاہیے نا،
ان کا یہ سمجھنا کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں نبی سے، یہ ان کا کافی حد تک تاثر ٹھیک بھی ہے. میں تو ہمیشہ اتحاد بین المسلمین اور بین المومنین کی بات کرتا ہوں، اس لیے میں تو ان کا اس معاملے میں تو میں ان کا ساتھ دوں گا. وہ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مولا علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے، جب تک وہ ٹیکنیکل ریزن دور نہیں ہوگی نا، یہ تاثر کبھی دور ہو ہی نہیں سکتا، ہم لاکھ کوئی کوشش کریں. اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ وہ بیچارے نبی کا تذکرہ اپنے علماء سے سنتے ہیں، علی کا تذکرہ ہمارے علماء سے سنتے ہیں. اب مسئلہ یہ، جب تک یہ ٹیکنیکل مسئلہ رہے گا یہ تاثر ملنا بالکل ٹھیک رہے گا. وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم بڑھا دیتے ہیں، اور وہ تب تک سمجھتے رہیں گے جب تک نبی اپنے علماء سے، علی ہمارے علماء سے سنتے رہیں گے. انہی سے نبی سنیے جن سے آپ نے علی سنا ہے، تب آپ کو پتا چلے کہ جس کا ادنا غلام علی ہے وہ آقا مصطفیٰ کتنا بلند. توجہ ہے نا. تو اب ٹیکنیکل سا ایرر کیا کیا جائے سرکار؟ یہ باتوں سے تو نہیں حل ہوگا مسئلہ. یہ تو انہیں بھی یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ جس زبان سے علی کے فضائل سنتے ہیں وہاں ذرا نبی کے فضائل بھی سنیں، تاکہ پتہ چلے کہ بنیادی طور پہ یاد رکھے دنیا، ہم مانتے ہی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہہ لیجئے، بات سمجھ میں آیا، میرا ساتھ دیجئے گا، ہم مانتے ہی اسے ہیں جو محمد ہو. توجہ ہے جانے محترم؟ ہم مانتے ہی اسے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے ہمارے ہاں ماننے کا معیار ہی یہ ہے کہ کوئی محمد ہونا چاہیے. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، ہم ان 12 کے 12 کو نبی نہیں مانتے. ہمارا ایمان ہے نبوت اپنے ہر رخ میں، ذلی، ابلاغی، تشریح، کسی رخ میں ہو، ختم ہو گئی سرکار محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ کی ذات پہ، اختتام پذیر ہو گئی. ہم ان 12 کے 12 کو نبی نہیں مانتے، ہم ان 12 کے 12 کو محمد مانتے ہیں. نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات ہے، تقاضۂ بشریت ہونا اور بات ہے، محبوب خدا ہونا اور. ہمارے ہاں معیار ہی یہ ہے کہ وہ ذات گرامی جسے مانا جائے وہ محمد. خدا فرماتا ہے یہ میں نے احسان کیا ہے تم پر، یہ جو میں نے تمہیں ذات دی ہے. مگر یہ دیا کسے ہے؟ یہ بھی اب سوچنے کی بات ہے. کیا اس نے یہ آپ کے اور میرے حوالے سے بات کی؟ نبی آئے کہاں پہ؟ وہ مکہ میں آئے، تو کیا یہ اہل مکہ کی بات ہوئی؟ نہیں. آیت کو غور سے پڑھیے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. احسان ہے میرا کس پر؟ مومنین پر. توجہ ہے نا، لطف آئے گا اگر بات پہنچی. خدا فرماتا ہے میرا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں، ان کے نفسوں میں نے رسول کو مبعوث کیا. یعنی نبی کن میں آئے؟ مومنین میں. یہ احسان خدا نے کیا مومنین پر. دیکھیے اس بات کو سمجھنا لازمی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں مجلس پڑھنے آیا مومنین میں. مانا کیا ہوا؟ میں آیا، آپ نے کلمہ پڑھا، میرے آنے پر آپ مومن ہوئے؟ نہیں. مومن پہلے سے تھے. توجہ ہے جی؟ یہ اور بات ہے میں ذرا آپ سے پہلے آ گیا جی، مگر مومن تو آپ پہلے سے تھے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ کل امید ہے کہ آپ میرے سے پہلے آئیں گے. عزیز کمال یہ دیکھیے، خدا نے فرمایا احسان کیا مومنین پر، ان میں، ان کے نفسوں میں رسول کو مبعوث کیا. اس کا مطلب میں مجلس پڑھنے آیا مومنین میں، اس کا مطلب ہے مومن پہلے تھے، مجلس بعد میں ہوئی. خدا نے فرمایا احسان کیا مومنین پر، ان میں، ان کے نفسوں میں. اس کا مطلب ہے کچھ مومن تھے، مصطفیٰ بعد میں ان میں آئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی کچھ مومن تھے جن میں سرکار مصطفیٰ تشریف لائے. خدا نے احسان کیا ان مومنین پر جن میں ان کے نفسوں میں رسول کو مبعوث کیا ہے. اس کا مطلب ہے سرکار رسول خدا بدوؤں میں نہیں آئے، سرکار رسول خدا مومنین کے درمیان آئے ہیں. اور اس کا راز کیسے ملے گا؟ یہ کون مومن تھے؟ یہ کس قسم کے مومن تھے؟ کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں مصطفیٰ ہے، آپ نے دین دیا، لوگوں نے اسے قبول کیا، جنہوں نے قبول کیا وہ مومن ہوئے. مگر قرآن نے تو ہمیں معاملہ ہی کوئی اور بتا دیا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے آنے پہ لوگ مومن بنے.
خدا تو فرماتا ہے مومنوں میں تو مصطفیٰ ہے. توجہ ہے ذرا محترم. کم از کم اس آیت کے پڑھنے والے ہر انسان کو اب تاریخ میں غور کرنا چاہیے. ہر کسی کو ایک کیٹیگری میں نہ رکھے. جنہوں نے بعد میں کلمے پڑھے ان کو بعد کی کیٹیگری میں رکھے. توجہ ہے جانے محترم. جن میں مصطفیٰ آئے انہیں پہلے پہچاننے کی کوشش کی جائے. کیونکہ بعد کو تو ہم نے دیکھا کہ لوگ کلمے پڑھتے رہے, مومن بنتے رہے, مگر وہ کون تھے جن میں مصطفیٰ آئے؟ کیونکہ اگر سرکار مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنا ہے پہلے انہیں درک کرنا پڑے گا جن میں یہ آئے. توجہ ہے جانے محترم. پھر ہم دیکھیں جب اس ہستی کا آنا ان میں بھی احسان ہے تو پھر ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں درجے میں دین میں اور خدا کے سامنے. عزیز کمال یہ دیکھیے اسے کس طرح سے درک کیا جائے گا. جہاں کہیں بھی یہ الفاظ آپ کو قرآن میں ملیں گے, انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ تمام موارد پیش کروں گا کہاں کہاں اللہ رب العزت نے اسی انداز میں یہ کار ہدایت کار رسالت پیش کی ہیں. ایک جگہ کو ہم پہلے اپنے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کون تھے جن میں آئے, وہ کس قسم کے مومن تھے, وہ کہاں سے ربط رکھتے تھے, ان کا ایمان کیا تھا. یہی کار ہدایت خدا نے اس انداز میں بیان کیوں کیا مصطفیٰ کو کہ یہ ہستی آئی ہے تم پر آیات کی تلاوت کرنے, تمہارا تزکیہ نفس کرنے, تمہیں علم و حکمت دینے. یہ جو الفاظ مخصوص قسم کے ہیں یہ کیا اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے پیش کی؟ نہیں. اگر قرآن اٹھا کر پڑھیں سورہ بقرہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ الفاظ خدا نے حضرت ابراہیم کی ایک دعا کے جواب میں فرمائے. توجہ ہے. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض دعائیں مذکور ہیں. یہ لطف پروردگار ہے کہ جو دعا قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی ہے خدا نے وہ ساری قبول کی اور قبولیت کی سند بھی قرآن میں ہی پیش کی. ان میں سے ایک دعا یہ ہے جس کا متن سرکار رسول کی آمد کے حوالے سے کس وقت یہ دعا مانگی گئی سورہ بقرہ ہمارے سامنے ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جس وقت حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے تحت بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے. دیکھیے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بزرگوں کے متعلق میں کہتا ہوں یہ سابقہ علماء کی USB ہوا کرتا ہے. ہزاروں مجالس ان کے اذہان میں موجود ہوتی ہیں. میں صرف دعائیں لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں آپ سے دعا لیتا رہوں گا انشاءاللہ. عزیز کمال یہ دیکھیے جناب ابراہیم کس وقت جس وقت بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جس وقت وہ ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کو بلند کر رہے تھے اس وقت وہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے اس کام کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. وہاں ایک اور دعا مانگی کھڑے کھڑے جب یہ کام ہو رہا تھا تو فرمانے لگے ربنا وجعلنا مسلمین لک. یا اللہ تو ہمیں یعنی کسے ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں کی خدا نے بات کی. یہ دو کعبہ بنا رہے تھے کوئی اور بیچ میں شامل نہیں تھا بس یہی دونوں کعبہ بنا رہے تھے. لہٰذا وہ دو فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا. کوئی تیسرا شخص وہاں کھڑا ہی نہیں ہوا. خدا نے خود ہی فرما دی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. کون بلند کر رہا تھا؟ ابراہیم اور اسماعیل. تیسرے شخص نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ہمیں سر تسلیم خم بنا صرف اور صرف دو معصوموں کی بات ہو رہی ہے. ہمیں یعنی ابراہیم کو اور اسماعیل کو. اب یہ دیکھنے کی بات ہے یہ بیت بنا رہے تھے خدا نے کوئی غیر معصوم ہاتھ لگنے نہیں دیا. دونوں مزدور نہیں تھے دونوں اللہ کے معصوم تھے. خدا نے بیت بھی بنایا تو صرف معصوموں کا دخل رکھا. جو خدا بیت میں غیر معصوم برداشت نہیں کرتا اہل بیت میں کیسے برداشت کرتا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے. لہٰذا صرف اور صرف ابراہیم ہیں اور حضرت اسماعیل ہیں. دیواریں چل رہے ہیں کعبہ کی. اس دوران خدا سے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. تو ہمیں اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا. ہمیں مسلمین میں سے شمار فرما اپنے آگے سر تسلیم خم کرنے والا اور ہماری ذریت میں بھی ایک ایسی ہی امت قرار دینا. یعنی جیسے ہم سر تسلیم خم کرنے والے ویسے وہ سر تسلیم خم کرنے والے. آگے جا کے فرمایا پھر کیا کرنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. پھر ان میں ایک نبی مبعوث کرنا. گفتگو کا ربط آپ کے سامنے ہے نا.
ہم نے بعض کرداروں کو پہچانا ہے جن میں مصطفیٰ ہے. وہ کس کوالٹی کے مسلمان تھے, وہ کون سے مومن تھے, وہ کیسے مومن تھے. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ دعائے ابراہیم سے. فرمایا ہم دونوں کو, مجھے اور اسماعیل کو, اپنا سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. پھر ہماری نسل پاک میں, ہماری ذریت میں, ہماری اولاد میں ایک ایسی امت قرار دینا, یعنی جیسے ہم سر تسلیم خم کرنے والے ویسے وہ سر تسلیم خم کرنے. جس کوالٹی کے ہم تیرے آگے جھکنے والے, اس کوالٹی کے وہ تیرے آگے جھکنے والے. وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, پھر ان میں ایک نبی مبعوث کرنا, یتلو علیہم آیاتک, جو ان پر آیات کی تلاوت کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, علم کتاب و حکمت دے, وَيُزَکِّیہم, اور ان کا تزکیہ نفس کرے. بس خدا تعالیٰ نے جواب میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, میں وہ ہوں جو امیوں میں رسول کو مبعوث کرتا, یتلو علیہم آیاتک, جو آیات کی تلاوت کرتا, وَيُزَکِّیہم, اور بس اتنا ہوا کہ ابراہیم نے پہلے آیات کی تلاوت کہی, پھر علم و حکمت تزکیے کو مؤخر کیا. خدا نے صرف اتنا کیا. 3 جگہ پہ خدا نے رپلائی کیا. ایک یہ سورہ آل عمران, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکی. خدا نے تزکیے کو علم و حکمت سے پہلے نقل کیا. ابراہیم نے اپنی دعا میں آخر میں تذکرہ کیا تھا. اس کی بھی کیا مصلحت ہے, انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے, کیونکہ قرآن کے الفاظ کی ترتیب بھی ہدایت کر دیتی. توجہ ہے. تو یہ دعائے ابراہیم کا جواب تھا. تو ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی, یا اللہ انہیں ہر کسی کے حوالے نہ کرنا, پہلے تو ہمیں سر تسلیم خم کرنے والا بنا, پھر ہماری نسل میں ہم جیسے, پھر ان میں مصطفیٰ. توجہ ہے نا محترم. اب یہ سر تسلیم خم کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ سر تسلیم خم کرنے والے کس انداز کے ہوتے ہیں؟ یہ کس قسم کا سر تسلیم خم کرنے والا؟ ابراہیم ہیں, اسماعیل ہیں, اللہ کے 2 نبی ہیں, معصوم ہیں, ان سے بڑھ کر کون اس کا موحد ہوگا؟ ان سے بڑھ کر کون اس کی اطاعت کرنے والا ہوگا؟ ان سے بڑھ کر کون اس کی بندگی کرنے والا ہوگا؟ تو یہ سر تسلیم خم کرنے کی کون سی کیفیت ہے؟ اب قرآن ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے. خدا نے پوچھا اذ قال لہ ربہ اسلم, تو اے ابراہیم تم سر تسلیم خم کر گئے؟ اسلم تو لرب العالمین, یا ہم کر گئے, ہم تیرے آگے سر تسلیم خم کرنے والے بن گئے. یہ سر تسلیم خم کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ اس وقت راز کھلا جب خدا تعالی نے خواب دکھایا ابراہیم کو. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کہا بیٹا میں نے تو خواب دیکھا, میں تو تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیرا اس متعلق کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا بابا وہی کرو جس کا حکم ملا. اب جب لے کر چلے نا بیٹے کو لٹایا, چھری ہاتھ میں پکڑی, بیٹے کی پیشانی رکھی زمین پر, خدا نے فرمایا فلما اسلم, وہ سر تسلیم خم کر گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور پیشانی کو لگا دیا مٹی کے ساتھ. اب پتا چلا سر تسلیم خم کرنا کسے کہتے ہیں, کہ اگر دین تقاضا کر دے نا کہ بیٹا بھی دے دو, اور کوئی باپ اس حد تک چلا جائے کہ اپنا بیٹا بھی دین کی خاطر دینے کو تیار ہو جائے, اسے کہتے ہیں سر تسلیم خم کر جانا. توجہ ہے جان محترم. ابراہیم نے کہا جس کوالٹی کے ہم ہیں نا سر تسلیم خم کرنے والے, ایسے ہماری ذریت میں رکھنا, پھر ان میں نبی مبعوث کرنا, یعنی وہ جن کے ایمان کی کوالٹی ابراہیم کے ایمان کی کوالٹی ہو. اب پتہ چلا وہ کن میں آیا مصطفیٰ. یہ شیب ابی طالب میں راز کھلا جب اپنا بیٹا اٹھا کے علی کو لٹانا شروع کیا. توجہ ہے جان محترم. ابو طالب کے عمل نے بتایا وہ کون ہے جو سر تسلیم خم کر جاتا ہے. بسم اللہ, بسم اللہ. توجہ ہے نا محترم. اب آپ سمجھے وہ سر تسلیم خم کرنے کی کیفیت کیا ہے. وہ عالم اس حد تک انتہائی بندگی پہ چلے جانا کہ اگر خدا یہ تقاضا کر لینا کہ اپنا بیٹا دے دو, اپنی اولاد تک راہ میں دے دو, تو انسان ایک لمحے کے لیے اس سے پیچھے نہ ہٹے. یہ جب سر تسلیم خم کرنے کی کیفیت ہو پھر کہلاتا ہے ابراہیم جیسا مسلمان. اور ابراہیم نے کہا میری کوالٹی کا مسلمان,
پھر ان میں مصطفیٰ، یعنی جن میں مصطفیٰ آئے وہ آپ کی اور میری کیٹیگری کے نہیں، وہ ابراہیم و اسماعیل کی کیٹیگری کے مسلمان تھے۔ کس طرح سے ایمان ابو طالب سمجھ میں آئے اس کوالٹی کے مسلمان کو؟ وہ اس کوالٹی کے مسلمان ہی نہ تھے۔ توجہ ہے جان محترم، وہ تو انبیاء کی کوالٹی کے مسلمان تھے۔ توجہ ہے جان محترم، ان سے تو اب یہ سوال بنتا ہے کہ مسلمانوں جو انبیاء کی کوالٹی کے مسلمان ہونا، ان کا ایمان تلاش نہیں کیا جاتا، ان پر ایمان لایا جاتا ہے۔ انتر صلوات پڑھیے گا، صلی محمد وعلی محمد۔ وہ تو انبیاء کی کوالٹی کے تھے مومن، جن میں سرکار مصطفیٰ آئے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، عالم اسلام کو تاریخ میں ان کا ایمان نہیں ملتا، ہمیں قرآن میں تو ان کی عصمت تک میں معلوم ہو جاتی۔ وہ تو نبیوں جیسے تھے۔ اب جو معاملات انبیاء کے، وہ معاملات ان کے جن میں سرکار مصطفیٰ آئے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ ایک وہ مومن تھے جن میں مصطفیٰ آئے، ان کی ایمان کی کوالٹی کون سی تھی؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام والی۔ اب ایک وہ بھی تو مومن ہوئے جو سرکار مصطفیٰ کے زبان سے حق کو سن کے قائل ہوئے، وہ بھی ہوئے جو زبان سے سن کے راضی نہ ہوئے، معجزے دیکھ کر قائل ہوئے، اور وہ بھی ہوئے جو نہ معجزے دیکھ کے قائل ہوئے نہ زبان سے سن کے قائل ہوئے، مگر کہلاتے وہ بھی مسلمان ہیں۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اب اس کا مطلب ہے دو کیٹیگریاں ہو گئی نا مصطفیٰ کے آس پاس، ایک وہ مومن جن میں مصطفیٰ آئے، ایک وہ جو سن کر ایمان لائے، یعنی ایک وہ تھے مومن جو مصطفیٰ کو لے کر آئے، ایک وہ تھے مومن جو ایمان لے کر آئے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ ایک وہ مومن جو نبی لے کر آئے اور ایک وہ مومن جو نبی پر ایمان لائے۔ بس یہی فرق ہم ہمیشہ کے لیے رکھتے ہیں، جو نبی لے کر آئے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جو ایمان لے کر آئے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اس کا مطلب ہے سرکار مصطفیٰ کے آس پاس دو کیٹیگریز تھی مومنین کی، مسلمین کی۔ ایک وہ تھے جن میں نبی آئے، ایک وہ تھے کہ جو نبی کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے، ایک نبی کو اس امت تک لے کر آئے، ایک وہ ہوئے جو نبی پر ایمان لے کر آئے۔ یہ دو کیٹیگریز ہیں، انہیں دو ہی رکھنے کی ضرورت ہے، انہیں ایک کیا جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک انبیاء جیسے مومن تھے اور ایک بس ایک دوسرے جیسے ہی مومن تھے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ یہی وجہ ہے کہ جب خدا کے رسول نے بھائی بھائی بنایا ہے، جو نبیوں جیسے تھے انہیں اپنا بھائی بنایا ہے، جو ایک دوسرے جیسے تھے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ تو جو فرق سرکار مصطفیٰ نے ختم نہیں کیا وہ ہمیں بھی کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ لہٰذا ایک وہ ہیں جنہیں نبی نہیں ماننا مگر نبیوں کی طرح پاک و مطہر ماننا، اور ایک وہ ہے انہیں جیسے ماننا ہے، وہ ہر کسی کا پرسنل مسئلہ ہے جو جس انداز میں مانے، مگر اس فرق کو مٹانا ظلم ہے۔ اور عزیز یہ فرق اس انداز میں قائم ہوا کہ جن میں نبی آئے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے آنے کی وجہ سے معروف ہوئے، وہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے آنے کی وجہ سے مالدار ہوئے، نہیں، وہ نامور تھے، انہوں نے اپنی شخصیتوں کو کھو دیا مقصد رسول پیچھے۔ وہ مالدار تھے، انہوں نے مال دے دیا رسول کو۔ وہ عہدے دار تھے، انہوں نے عہدے قربان کر دیے رسول پر۔ اور پھر دوسری کیٹیگری وہ بنی جنہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا، وہ ایمان لائے تو نامور ہو، انہیں کھانے کو پورا نہیں ملتا تھا، وہ مصطفیٰ کے ساتھ چلے تو کل کو مالدار ہو۔ یعنی دونوں کی کیٹیگریز الگ ہی رہی، ایک نے سب کچھ دیا مصطفیٰ کی خاطر، ایک نے صرف لیا مصطفیٰ کے نام سے۔ یہ دو فرق ہیں، یہ ایک حصہ فضائل کہلاتا ہے اسلام کا، دوسرا حصہ مصائب کہلاتا ہے اسلام کا۔ یہ دو کیٹیگریز ہیں، انہیں دو ہی رہنا چاہیے۔ بس عزیزان محترم، انشاءاللہ آپ کی توجہ رہی تو اس ذکر کو ہم آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہستی خدا کی کتنی عظیم تھی اور وہ کون سے مقاصد تھے جن کی خاطر اس ہستی کو مبعوث کیا گیا تھا۔ فضائل کا باب بھی اور مقاصد کو سمجھنے کا باب بھی۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد۔ انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے روزانہ ممبر پر بیٹھنا، لہٰذا گزارش ہوگی کہ اگر آپ حضرات تھوڑا وقت سے پہلے تشریف لے آئیں تاکہ تمام چیزیں اسی طرح سموتھلی آگے بڑھ سکیں۔ عزیز عشرہ زینبیہ ہے،
مصائب کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے جناب زینب کی کاوشوں کا آغاز ہوا. میں نے عرض کیا جناب زینب نے جو پہلا جملہ بولا اور مقصد کو ڈیفائن کیا وہ تھا لاش حسین کو مخاطب کر کے کہنا حل انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی؟ اور اس کے بعد دوسرا جملہ کیا تھا؟ لاش اقدس حسین مظلوم کی حالت وہ تھی کہ ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کیا اور پوچھا نانا کیا یہی آپ کا حسین؟ یہ جو خاک اور خون میں غلطہ یہاں پڑا ہوا کیا یہ آپ کا نواسی ہے؟ یہ آپ ہی کا بیٹا ہے؟ وہ جسے بلند کر کر کے دکھاتے تھے مصطفیٰ، وہ جسے کندھوں پہ بٹھاتے تھے مصطفیٰ، وہ جس کی عظمت کو بلند کر کے دکھاتے تھے مصطفیٰ، آج خاک اور خون میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہے. بی بی تعجب سے پوچھ رہی ہے یہ وہی حسین؟ 50 سال میں یہ امت اس حد تک صفاق ہو گئی، اس حد تک صفا کی. اور اس کے بعد بی بی ایک مقصد لے کر کھڑی ہوئی لاش حسین سے کہ میں خود کی ذات کو فنا کر لوں گی مگر مقاصد حسین آگے. جو دوسرا بین اس لاش پہ ہوا نا وہ کیا اصغر کی مظلوم ماں نے. اس بی بی نے بھی خود کو اونٹ سے گرایا لاش حسین پر، اور اس بی بی کے بڑے دردناک بین ہے لاش حسین پر. ایک مرتبہ لاش مظلوم کو مخاطب کر کے کہتی ہے مولا میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، مولا میں مجبور ہوں. اگر اصغر کی ماں کے پاس تھوڑا سا اختیار ہوتا نا آپ کی لاش ایسے دھوپ میں نہ پڑی ہوتی، میں آپ کی لاش کو کفن دے کر جاتی. مولا میری چادر ہی سلامت ہوتی نا میں آپ کو کفن دے کر جاتی. اب اس کے بعد غربت دیکھیے علی و بطول کی بہو کی، فرمانے لگی مولا اور کچھ نہ ہو سکتا، اجازت ہوتی میں پاس کی بستیوں میں چلی جاتی، مانگ کر بھی لانا پڑتا مولا آپ کی لاش دھوپ میں نہ رہتی. مگر مولا اب میں بے بس ہو گئی ہوں نا تو مولا میں آپ کی لاش سے عہد کرتی ہوں اصغر کی ماں جب تک زندہ رہے گی چھاؤں میں نہ بیٹھے گی. مولا آپ کی پیاس کی قسم، اصغر کی پیاس کی قسم، جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین و سعالم الذین ظلموا ایما انقلبوا. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.